अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी गपशप। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। असर की नमाज पढ़ने जा रही हूँ और असर के टाइम मुझे जो है ना असर का टाइम बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो असर क्या ज़ोहर क्या मगरिब क्या हर नमाज पे जब दुआ मांगे तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, लेकिन असर के टाइम तो कुछ एक अलग ही वाइब होती है। कल मैंने कहा था कि आज की इफ्तारी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, तो बस अब असर की नमाज के बाद मैं उसी प्लान की तरफ जा रही हूँ। मतलब आज भी इफ्तारी कुछ डिफरेंट होने वाली है और आज मैं असर की नमाज पढ़ने के बाद रेडी होने चली गई थी और अब हम बिल्कुल रेडी हैं, सिर्फ मेरे हस्बैंड का इंतज़ार हो रहा है। और अभी मुझे हॉर्न की आवाज़ आई और बस मेरे हस्बैंड आ गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी हमारी इफ्तारी है, तो वो जाकर करेंगे। और आज इफ्तारी हमारी कसरे अम्बाला पे। आज देखेंगे जाके कि कल जो शनिवारी पे इफ्तारी की थी वो ज़्यादा मज़े की थी या कसरे अम्बाला की इफ्तारी ज़्यादा अच्छी है। सच कहूँ ना तो मुझे खुद भी बड़ी क्यूरियोसिटी है कि आज का एक्सपीरियंस कैसा होगा। जब हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके इफ्तारी करते हैं तो बंदा सोचता है कि किसकी इफ्तारी ज़्यादा अच्छी थी। तो चलेंगे आज और वहाँ जाके देखते हैं कि इनकी इफ्तारी कैसी है, और फिर आप लोगों को भी मैं एक्सपीरियंस अपना बताऊंगी कि मुझे दोनों में से किसकी इफ्तारी ज़्यादा अच्छी लगी। अब मेरे हस्बैंड आ गए हैं और अच्छा आज क्या हुआ कि आज मैंने अपने बेटे को उठाया, मैंने कहा फटाफट से उठ जाओ और इफ्तारी है। उसको जो है ना ये होता है कि इफ्तारी घर पे मुझे ज़्यादा मज़ा आता है मम्मा करने का, क्योंकि अच्छा इसको इसलिए ऐसा होता है कि ये इस टाइम सो रहा होता है और इसको मैं जब उठाती हूँ ना तो आराम से ये इफ्तारी जो है उठ के कर लेता है। जब इसको हमने कहीं जाना हो तो ज़ाहिर है फिर रेडी होना पड़ता है। तो ये मम्मा घर में जो है ना इफ्तारी ज़्यादा मज़ा नहीं आता। मैंने कहा हाँ आता है, लेकिन जब कहीं पे इफ्तारी हुई भी हो ना तो उसको भी इंजॉय करने का बड़ा मज़ा आता है, इसलिए आराम से फटाफट उठो और चलो चलते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने इस टाइम मुझे किचन में ही देखा है, क्योंकि मेरी इस टाइम किचन ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। वैसे स्टार्ट तो तकरीबन 1:30 बजे की हुई होती है, लेकिन 4 बजे के बाद तो बिल्कुल पक्का पक्का किचन के अंदर ही होता है ना। और आप देख सकते हैं कि आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, नज़र तो आपको आ ही रहा होगा कि बूंदे बारिश की पड़ी हुई है, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वैसे तो रोज़ ही अब तकरीबन मौसम अच्छा जा रहा है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम बहुत अच्छा था। बाहर जब निकले ना हम तो इतनी ठंड लगी ना, मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन कुछ दिन पहले तो इतनी गर्मी हो गई थी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऐसे लग रहा था जैसे कि मई का एंड है। जिस तरह मई में गर्मी होती है ना, उस तरह की गर्मी हुई थी, शदीद किस्म की। अब रमज़ान चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कपड़ों को बंद करें या ना करें। अब टाइम भी नहीं होता पूरे दिन में, क्योंकि इफ्तारी वगैरह बनानी होती है। तो लॉन और गर्म कपड़े दोनों निकले हुए थे। और मज़े की बात बताऊं, जिन जिन की इफ्तारी कर रहे थे घर बुलाकर मुझे समझ नहीं आती थी कि कपड़ों को कहाँ छुपाएं भाई। इतने ज़्यादा कपड़े। आखिर जाहिर है जब हम सर्दियाँ आती हैं तो गर्मियों को जो कपड़े होते हैं वो बंद कर देती हैं, और जब गर्मियाँ आती हैं तो सर्दियों के बंद कर देती हैं। अब इस टाइम तो दोनों निकले हुए थे, तो बस क्या बताऊं मैं आपको क्या हालात थे। और मैं सोच रही थी कि अगर यही हालात रहे तो ईद भी क्या होगा, लेकिन अचानक से पलटा खाया मौसम ने और शदीद ठंड हो गई है। चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट रमज़ान में मज़े का मौसम हो गया और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं कसरे अम्बाला। और चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ की इफ्तारी कैसी है और कैसा इनका सेटअप है। वैसे ना आजकल जो इफ्तारियाँ चल रही हैं ना जिस जगह पे भी, सब ने बहुत ही अच्छा जो है ना सेटअप अपना लगाया हुआ है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स किए हुए हैं रमज़ान के हवाले से। अंदर जाके ना बड़ी अच्छी वाइब आती है। तो जब हम अंदर यहाँ पे इंटर हुए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर, क्योंकि इन्होंने भी बड़ा अच्छा सेटअप लगाया हुआ था। जैसे कि शनिवारी पे था ना उस तरह का ही था, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा बड़ा सेटअप था। उन लोगों ने बाहर अरेंजमेंट की हुई थी, इनका अंदर था सारा। आज हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, तो तकरीबन 10 मिनट पहले हम पहुँच गए थे। तो मैंने सोचा कि इतना खूबसूरत ये स्वीट एरिया लग रहा है, तो मैं सबसे पहले इसको तो मैं कैप्चर करूँ ना, क्योंकि जैसे ही इफ्तारी का इन्होंने बोलना है ना कि आप अपनी अपनी प्लेट बना लें, तो यहाँ पे हालात व वाक़यात देखने के काबिल होने हैं।
تو میں نے سوچا کہ نہیں بھائی اٹھو اور فٹافٹ سے اٹھ کے نا یہ میں سارا جو ہے نا ویڈیو پہلے بنا لوں، کیونکہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، سویٹ بہت اچھی لگ رہی تھی، کیک یہ وہ، مجھے ویسے بھی نا میٹھا بہت اٹریکٹ کرتا ہے، تو مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ میرے ہسبینڈ بار بار مجھے کہہ رہے تھے کہ ادھر بار بار جاتی ہو نا تو میرا دل کرتا ہے کھانے کا میٹھا۔ میں نے کہا میں کیا کروں، مجھے میٹھے سے بڑا ہی عشق ہے تو لیکن ہاتھ تو ذرا بھائی کھینچنا پڑتا ہے، کیونکہ میٹھا جو ہے نا وہ انسان کی صحت کے لیے اچھا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ خیر اب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ہوٹل والوں نے بولا کہ آپ نا اپنی پلیٹ بنا لیں۔ اچھا میں حیران ہوں کہ بھاگا دوڑی لگ جاتی ہے ہر طرف، ہر چیز اسی طرح یہاں پر پڑی ہوگی، ایسا نہیں ہوتا کہ غائب ہو جائے گی، لیکن پھر بھی رش پڑ جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کیوں۔ سکون سے اگر انسان جائے آرام سے ڈالے اور کہیں نہیں جاتی، ہر چیز یہیں پہ پڑی رہتی ہے۔ اگر ختم ہو بھی گئی ہے تو آپ یقین کریں اگر ان کو کہیں نا کہ فنش ہو گئی ہے لا دیں تو لے آتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ افطاری ہو رہی ہے اور سب نے لینا ہی ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی حالات جو ہے نا بس ایسے ہوتے ہیں نا کہ جیسے ختم ہو جائے گا دوبارہ تو آنا ہی نہیں ہے نا۔ خیر ہم لوگ بھی آ گئے یہاں پر اور میں نے بھی اپنی پلیٹ بنائی، اور سب سے پہلے تو میں نے نا 2-3 میٹھے رکھ لیے تھے ویسے پلیٹ میں، مجھے تھا کہ چلو کھاؤں یا نہ کھاؤں میں رکھ تو لوں نا اپنے پاس کہ اگر میرا دل کیا کھانے کا تو چلو اٹھا کے ایک آدھ کھا لوں گی۔ ہم 4 پرسن تھے اور میں 3 جو پیسٹریز تھی نا وہ 3 لے کر آئی تھی کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا چلو چکھ لیں گے۔ خیر کھانا نہیں افطاری کرنے کے بعد اذان ہو گئی تھی اور ہم نماز پڑھنے چلے گئے تھے، اور اب جناب نماز پڑھ کے میں نیچے آ رہی ہوں، اور سارے جینٹس بھی جو ہے نا وہ جینٹس کا انہوں نے ارینج دوسری سائڈ پہ کیا ہوا تھا اور لیڈیز کا اپوزٹ کیا ہوا تھا۔ تو نماز پڑھنے کے بعد میں آئی نیچے اور کھانا لگ چکا ہوا تھا۔ اچھا افطاری کے بعد نا پیٹ میں اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے کہ کچھ کھایا جائے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے بندہ چکھتا ہے ہر چیز کو۔ تو میں نے خیر میں یا روٹی کھا سکتی ہوں یا چاول، دونوں میں سے ایک چیز لیتی ہوں، میں 2 چیزیں نہیں کھا سکتی۔ تو میں نے پھر سوچا کہ ایسا کرتی ہوں تھوڑے سے رائس لیتی ہوں اور تھوڑا سا اس کے اوپر چاؤمن ڈال لوں گی، کیونکہ جو رائس ہے نا وہ تھوڑے سے لائٹ ہوتے ہیں تو مجھے جو ہے نا ویسے اچھے بھی لگتے ہیں، تو اس لیے میں نے اپنے لیے تھوڑے سے رائس ڈالے تھے۔ کھائی میں نے ہر چیز تھی لیکن چکھنے کے حد تک نا، تو اچھی تھی ان کی افطاری، بہت اچھی تھی، لیکن کمپیریٹیولی شنواری کے وہ زیادہ مجھے اچھی لگی تھی۔ ان کی ساری ڈشز میں مجھے جو زیادہ پسند آئی تھی نا وہ یہ اسٹیک پسند آئے تھے۔ آپ یقین کریں گے اتنا ٹیسٹی تھا، اتنا یمی تھا کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو، بہت یمی تھا۔ اس کا سوس اور میش پوٹیٹوز، اس کے بعد جو انہوں نے یہ ویجیٹیبلز تھیں، بروکلی وغیرہ، یہ ساری انہوں نے اتنی مزے کی توے پہ یہ گرل ہوئی ہوئی تھیں اور اتنی ٹیسٹی تھیں۔ میں نے بار بار انہیں بولا، میں نے کہا مجھے یہ اور دیں بروکلی نا کیونکہ بہت مزے کی لگ رہی تھی، اور کھائی جب میں نے تو واقعی لاجواب تھی۔ تو بہت یمی تھا، اور چکن بھی بڑا اچھی طرح اندر سے ٹینڈر تھا، یمی۔ یہ ڈش ان کی بہت اچھی تھی، آؤٹ کلاس تھی۔ خیر سبھی نے سب کچھ کھایا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب افطاری پہ جب کوئی گیا ہوا ہوتا ہے تو اس نے ہر چیز ہی چکھنی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیسی ہے وہ کیسی ہے، تو اس لیے انسان نا بہت زیادہ فل ہو جاتا ہے۔ تو اب جناب جب یہ ہم نے کھا لیا نا تو پھر میرا تو ہاتھ رکا نہیں، میں نے کہا اب جب سب کچھ ہی کھا لیا ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں تھوڑا سا سویٹ بھی چکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، میں نے کہا ایک جلیبی لے آؤ ذرا چکھیں گے، تو ماشاء اللہ سے وہ پلیٹ بھر کے لے آئے۔ میں نے کہا اتنی زیادہ کیوں لے آئے؟ کہہ رہے ہم بندے بھی تو 4 ہیں تو میں نے کہا اچھا جی چلے ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جناب ہم نے ایک جلیبی لی، بہت مزے کی جلیبی تھی، یہ بھی مزے کی تھی۔ اچھا اس کے بعد چائے جو ہے نا وہ ہم نے نہیں پی، کیونکہ چائے ایک ایسی چیز ہے جو مجھے صرف اپنے ہاتھ کی اور اپنے گھر کی پسند ہے، کیونکہ میں آپ کو اکثر بتا چکی ہوئی ہوں کہ جو دودھ ہے وہ آتا ہے میری نند کے گھر سے، یمی یمی سا۔ تو چائے میں کہیں پہ بھی چلی جاؤں میرا بالکل دل نہیں کرتا پینے کا، کیونکہ جب جس انسان کو خالص دودھ کی چائے منہ کو لگ جائے نا تو وہ پھر کسی اور کی چائے نہیں پی سکتا۔ تو میں اس لیے چائے بالکل نہیں پیتی ہوں، کہیں پہ بھی جاؤں چائے میں گھر آ کے پیتی ہوں۔ اور مزے کی بات بتاؤں، میں آؤٹ آف سٹی بھی اگر کہیں جاؤں تو میں جو دودھ ہے نا بوتلوں میں فریز کر کے لے کے جاتی ہوں، ہے نا میرا دماغ الٹا تو کیونکہ میں چائے کی ہوں دیوانی، اور چائے اگر مجھے نہ ملے تو میرا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں دودھ لازمی لے کر جاتی ہوں، کہیں پہ بھی جاتی ہوں میں کہتی ہوں بھئی چائے ہم بنائیں گے راستے میں، اور جو دودھ ہے لے کے گئے ہیں اسی کی بنائیں گے۔
تو اسی لیے ہم گھر آئے اور اب میں بنا رہی ہوں مزیدار سی یمی یمی سی چائے، اور کاش میں آپ لوگوں کو پلا سکتی چائے، میرے ہاتھ کی چائے بہت مزے کی ہوتی ہے۔ چائے بنانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، لیکن بنانے کا ہنر آنا چاہیے کہ یہ بنتی کیسے ہے، اور اس کو بنانے کا بھی ایک فن ہے۔ یقین کریں یہ ایسے ہی نہیں بن جاتی، بڑے مزے کی جو چائے ہے نا وہ ایسے ہی نہیں بن جاتی۔ ہوٹل کی چائے اپنی جگہ، لیکن گھر والی چائے کا لیول ہی الگ ہوتا ہے، بلیو می۔ ویسے میں اگر آپ کو بتاؤں تو رات کو چائے میں نہیں پیتی ہوں، نہ میں اتنے شوق سے یہ کہوں گی کہ رات کو میں نے پینی ہی پینی ہے۔ میں شام کو 4 بجے چائے پیتی ہوں، لیکن رمضان میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، کھانے کے بعد چائے تو لازمی پینی ہے، کیونکہ دماغ جو ہے نا وہ بالکل سن ہوتا ہے تو اس لیے چائے تو بنتی ہے نا بھائی۔ اور اب لے کے چلتے ہیں ہم چائے اندر، ہم لوگ چائے پئیں گے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو مجھے ضرور بتانا کمنٹ باکس میں کہ آپ لوگوں میں سے کس کس کو چائے زیادہ اچھی لگتی ہے، آپ لوگوں کو سکون ملتا ہے چائے پی کے یا نہیں، مجھے لازمی کمنٹ باکس میں بتانا۔ تو چلتے ہیں پھر اب چائے پیتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی لازمی کرنا۔ تو ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔